نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور نوجوانوں، آپ ہی کے بارے میں کہا گیا تھا، اور آپ ہی وہ ہیں کہ آپ کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو سماج کے سدھرنے میں دیری نہیں لگے گی۔ ایک نوجوان سدھرے گا، اپنے ساتھ میں دوسرے کو سدھارے گا، 2 ہوں گے، 2 کے بعد 4 ہوں گے، 4 کے بعد 8 ہوں گے، 8 کے بعد 16 ہوں گے، اور 16 کے بعد وہ 32 ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلے گا۔ ادھر اچھا نہیں لگتا، آواز دے دیجئے کہ ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ لوگ بالکل آگے آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں۔ دیکھیے سنگپان میں میری حاضری تو ہوئی نہیں ہے، لیکن بس حافظ ثناء اللہ، ڈاکٹر ثناء اللہ کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ لائی ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس مدرسے کے ناظم ہیں، جن کو اس وقت حافظ عبدالرزاق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے۔ آ جائیں آپ لوگ بھی۔ دیکھیے جن کو جلسے میں رہنا چاہیے تھا وہ ادھر ادھر کھڑے ہیں یا گھروں میں ہیں، اور جن کو گھر میں رہنا چاہیے تھا وہ دیکھیے یہاں جلسے میں آگے کھڑے ہیں۔ تو شعر سنیے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ادھر اچھا نہیں لگتا، بھر دیجئے، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر، بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے حضرات گرامی، مقرر وہ شاعر میں جو ربط و تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے۔ اسی بیان و خطابت میں اس وقت ہمارے علاقے میں میں بالکل یہ اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے علماء کرام ہیں، ایسے ایسے چراغ ہمارے علاقے میں موجود ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے علاقے کے علماء کرام کو پہچان جائیں گے تو قسم خدا کہ ہم کو آگے قدم بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ایسی شخصیت کو بیان و خطابت میں میں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن کو اس وقت یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا اس وقت پورے سیمانچل میں نمائندگی کرنے والا وہ عظیم شخصیت ہے تو جناب حضرت اقدس مولانا مفتی قاضی اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ ان کو میں بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ مائک پر جناب مفتی قاضی اسرار الحق صاحب کلداس پور۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ معزز و محترم صدر جلسہ، ناظم جلسہ، علماء کرام، سامعین عظام، اللہ رب العزت نے فضل کا کرم کا معاملہ فرمایا، اس پروردگار نے ہم لوگوں کو دین کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سبوں کے آنے کو اور کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔
जलसा मदरसतुल बनात का है। इलाके के अक्सर मदरसों में छुट्टी हो गई है। पिंडाल के अंदर तलबे मदारिस नज़र आ रहे हैं। उनके सर पर जो टोपी नज़र आती है वो ये बताती है कि हम सब मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं, है कि नहीं बाबू? ये जितने तलबा इस पिंडाल के अंदर हैं, ये 90% तादाद हमारे तलबे मदारिस की तादाद है। और बच्चियों के मदरसे का प्रोग्राम है। माशाअल्लाह हमारी माँ और बहन भी अच्छी खासी तादाद में आई हैं। तो जो लोग पिंडाल के अंदर हैं, बात तो उन्हीं के मुताबिक होनी चाहिए। पिंडाल में मेरी माँ और बहन हो, बात किसी और जवानों के बारे में हो तो अच्छा नहीं लगता। पिंडाल में तलबे अजीज़ हों और बात किसी और के बारे में हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी पहली बात बहुत मुख्तसर बात होगी। पहली बात तलबे अजीज़ से होगी, दूसरी बात मेरी माँ और बहन से होगी, तीसरी बात मदरसे से मुताल्लिक़ होगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जो लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, आपको मालूम है वो क्यों खड़े नज़र आ रहे हैं? वो इसलिए खड़े नज़र आ रहे हैं कि मदरसा में जलसा कराने के लिए पहले एक मीटिंग करानी पड़ती है। और जब मीटिंग कराते हैं तो नौजवान आते हैं, उलमा आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं। और मीटिंग में जो नाज़िम जलसा होते हैं या नाज़िम मदरसा होते हैं, वो इस बात का अहद लेते हैं, भाई मैं तन्हा तो प्रोग्राम नहीं करा सकता, आप लोगों का मुझे ताउन चाहिए। तो क्या आप लोग मेरे शाना बशाना खड़े रहेंगे? तो लोग मीटिंग में कहते हैं कि मैं आपका शाना बशाना हमेशा खड़ा रहूँगा। इसलिए इन लोगों ने खड़े रहने को समझा है, इसलिए आज भी जलसे में खड़े हैं कि चूँकि इन्होंने मशवरे में ये बात कही थी कि नाज़िम साहब मैं आपके जलसा होने तक आपके साथ में खड़ा रहूँगा, इसलिए ये लोग खड़े हैं। बुज़ुर्गों, खड़ा रहने से मतलब ये था कि आप जलसे में उनका साथ दें, चंदा करने के लिए साथ में जाएं। जब प्रोग्राम शुरू हो जाए तो बैठ कर के आप सुने। खड़ा रहने का यह मतलब नहीं था कि आप हकीकतन खड़ा रहें, खड़ा रहने से मतलब ये है कि आप उनका साथ दें। दूसरी बात, पावरफुल मीडिया वाले भाई, कल आप आजमनगर होते हैं और कभी सीपुर होते हैं और कभी सकपान में होते हैं। भाई कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, कि भाई रात को आराम करो। आपने तो मौजू ही को बदल दिया है। रातों को आप कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं। उलमाए किराम के पैगाम को बहुत दूर तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये भी आपके लिए नजात का एक अच्छा ज़रिया है। हम समझते हैं कि आपकी दुनिया भी शायद इससे बन रही होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह बनेगी। आप इस बात के लिए इखलास के साथ शरीक रहा कीजिए। हम जहाँ देखते हैं पावरफुल मीडिया, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर रहते हैं। क्या जवानी है कि रात भर बेदार रहते हैं, दिन में शायद दीगर तकाज़ों को पूरे करते होंगे। एक हो गया नाज़िम जलसा, तिलावत से लेकर दुआ कराने तक अनाउंसर और नाज़िम जलसा को बैठे रहना है। और दूसरा होता है पावरफुल मीडिया, वो भी शुरू से लेकर आखिर तक उसे बैठे रहना पड़ता है। कितनी बड़ी उनकी कुर्बानी है। अल्लाह इन लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और मेरे अजीज़ बच्चों, जो लोग मदरसों में 10 महीने पढ़ के आए हो, आपसे मेरा एक सवाल है। आप सब जो मदरसे में पढ़ रहे थे, तो आपका कपड़ा किसने धोकर दिया? मदरसे में आप धोते थे? आपकी प्लेट किसने धोकर दी है आपको? आप खुद धोया करते थे। दस्तरखान बिछाकर कौन देता था? खुद आप बिछाते थे। सुबह फजर की नमाज आप पढ़ते थे, ज़ुहर असर मगरिब इशा पढ़कर तब सोया करते थे। मेरे अजीज़ बच्चों, बहुत अफसोस की बात है, 10 महीने तक आप मदरसे में पढ़ते हैं और उस 10 महीने में असातिज़ा ने आपके पीछे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि कभी फजर आपकी क़ज़ा नहीं हुई। और आप जब घर आते हैं
تو ایک دن کے بعد ہی آپ کے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے، آپ کا لباس اتر جاتا ہے، آپ کے کان میں پتہ نہیں کون سی چیز ٹھوسی ہوئی رہتی ہے، اور آپ اذان کے وقت میں مسجد میں نہیں پہنچتے۔ ابھی تو چاہیے یہ تھا کہ 2 مہینے میں آپ جب آئے ہیں تو مسجدوں میں 5 وقت آپ کی حاضری ہوتی، امام صاحب کی جگہ میں آپ نماز پڑھائے ہوئے ہوتے، مؤذن صاحب کی جگہ میں آپ اذان دیے ہوئے ہوتے، آپ سماج میں چل پھر کر یہ کہے ہوتے، ابا سے کہتے، امی سے کہتے، دادی سے کہتے، دادا سے کہتے، سماج کے لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میں مدرسے میں پڑھنے گیا تھا، مجھے نماز بتایا گیا، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا ادا کرنا لازم و ضروری اور فرض ہے، نہ ادا کرنا یہ مشرکوں کا عمل ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں ادا کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کے دروازے میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ماں کو سمجھاتے، بڑی بہن کو سمجھاتے، بھائی کو سمجھاتے، اپنے سماج کے لوگوں کو سمجھاتے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ مسجدیں جمعے کے دن بھری رہتی ہیں، اور آپ دیکھیے فجر ظہر عصر میں مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ کیا عزیز بچوں، اے مدرسے کے طلبہ، اے بابو، اے بچے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں آپ سے متعلق باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے نا؟ آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے؟ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ او نوجوانوں، آپ ہی کے بارے میں کہا گیا تھا، اور آپ ہی وہ ہیں کہ آپ کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو سماج کے سدھرنے میں دیری نہیں لگے گی۔ ایک نوجوان سدھرے گا، اپنے ساتھ میں دوسرے کو سدھارے گا، 2 ہوں گے، 2 کے بعد 4 ہوں گے، 4 کے بعد 8 ہوں گے، 8 کے بعد 16 ہوں گے، اور 16 کے بعد وہ 32 ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک سلسلہ چلے گا۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، طلبہ مدارس، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ 10 مہینے مدرسے میں رہے ہیں، قرآن آپ نے پڑھ کر آیا، حدیث آپ پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھ کر آئے، نبی کی سنت آپ پڑھ کر آئے، نبی کی سنت پر عمل آپ کر کے آئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے بہت جگہوں میں لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اسی کے پیچھے پڑھوں گا جو فجر کی نماز میں مسجد میں آئے گا۔ جو آدمی فجر کی نماز میں غائب رہے گا، بستروں میں سویا رہے گا، کبھی بھی اس کے پیچھے ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آج 5 وقت جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ فجر چھوڑ دیا ہے میں عصر ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، جو عصر چھوڑے گا میں ان کے پیچھے مغرب نہیں پڑھوں گا۔ کل میرے پاس علاقے سے ایک 5 وقت کے نمازی وہ میرے پاس گئے، اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ میری مسجد کے امام عالم صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنی رضامندی سے اپنی بیوی کے جب وہ آپریشن ہوا تو بچے دانی کے منہ کو بند کر دیا۔ قاضی صاحب یہ بتایا جائے کہ میری نماز اس کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے علاقے کی بات ہے، کہا گیا کہ پہلا آپریشن ہوا، اسی آپریشن پر اس نے بچے دانی کے منہ کو ڈاکٹر سے بند کروا دیا۔ جب ڈاکٹر نے ان کی بیوی سے کہا کہ کیا کرو گے، تو ان کے شوہر سے پوچھا گیا، کہا ہم سے نہ پوچھئے، میری بیوی سے پوچھئے۔ بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ بند کر دیجئے، اس میں شوہر کے بھی عمل کو دخل تھا۔ اس لیے اس کے مقتدی جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کو نہیں رہا گیا، وہ آیا دارالقضا کے اندر، اور کل کی بات ہے کہ 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس مسئلے کو جانا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل کو یہ بات بالکل قبول نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، اس لیے کہ ایسا کرنا میری معلومات کے مطابق سراسر حرام ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ چچا جان وہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ بتایا عالم ہے۔ عالم بننے میں 14 سال لگتے ہیں۔ کیا 14 سال مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ تو وہ 14 سال تو مکمل مقبول عبادت میں شامل ہے۔ جو بچہ مدرسے میں رہتا ہے
5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ طالب علم ہے، وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، فرشتے ان کے پیر کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، وہ مقبول بندہ ہوتا ہے۔ طالب علمی کی زمانے میں جن کا انتقال ہو جائے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ 14 سال کی عبادت تو ان کی مقبول ہے اور وہ عالم دین ہے، آپ سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ سے اچھا نماز پڑھانا جانتے ہیں، نماز سے کے مسائل سے واقف ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو آپ بھی تو یہ سوچئے کہ ہزاروں غلطیاں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ میں نے ان سے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں، میں علاقے کا قاضی ہوں، میرا اللہ ستار ہے، میرا ابا میرا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے رکھا ہے، میرا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے رکھا ہے۔ اگر وہ سارا گناہ آپ کے سامنے میں آیا ہو جائے تو یقین مانیے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا پسند نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا تھوک تو پاک ہے، اس ناپاک آدمی کے اوپر میں تھوکوں گا تو میرا تھوک ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو میں نے اسے سمجھایا کہ آپ اپنی کمی کی طرف احساس کریں، اپنی کمیوں کو دیکھیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ کہتا تھا کتنی دل کے اندر ان کی نفرت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ نماز ابھی ہونے والی ہے تو جماعت ہو جانے کے بعد تب جا کر میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا چچا ایک تو یہ ہے کہ آپ جماعت کو چھوڑنے والے ہوئے، جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا واجب ہے، آپ ایک واجب کو چھوڑ رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں 27 نمازوں کا ثواب ہے، آپ جماعت کو چھوڑ دیے اور ایک نماز کے ثواب پر اکتفا کر لیے۔ آپ امام کی غلطیوں کو نہ دیکھیں، آپ ان کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا آپ کی مسجد میں، آپ کے مشورے میں، اور جا کر وہاں بات کو رکھوں گا۔ وہ سمجھ کر گیا اور کہا کہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے طلبہ مدارس یاد رکھو، قوم آپ کو اسی طرح قبول نہیں کرے گی، ٹھوک بجا کر قبول کرے گی۔ آپ سفید کپڑا پہنتے ہیں، سفید کپڑا میں تھوڑا سا دھبا لگ جائے دور سے نظر آ جاتا ہے، آپ سفید کپڑے کے مانند ہو، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ عزیز طلبہ کریں گے حفاظت انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور صبح لگاتے ہیں شام لگاتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی بچوں کے پیشاب پاخانے کو دھلاتے ہیں، ان کو کپڑا پہناتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا پاتے، یا رسول اللہ کیا ہم کو اتنا اجر ملے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی بندی گھر کی 4 دیواری کے اندر تیرا رہنا، اپنے پردے کا خیال رکھنا، اللہ رسول کو راضی کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، اسی کے ذریعے سے تو جنت میں چلی جائے گی، تجھے اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میری ماں بہن تو یاد رکھ، آقا نے ارشاد فرمایا ہے تو اگر 4 کام کر لے گی تو حضور نے فرمایا ہے کہ تو جنت میں جائے گی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ وہ 4 کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا من صلت خمسہا، آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء فجر پڑھنی ہے، آپ کو فرض ادا کرنی ہے، واجب سنتیں ادا کرنی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا آقا نے ارشاد فرمایا وصامت شہرہا، رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، آج شعبان کی 22ویں تاریخ ہے، 8 دن کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ آئے گا، ایک فرض ادا کیجئے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل ادا کیجئے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا،
تو آقا نے ارشاد فرمایا جو میری ماں بہن بیٹی 5 وقت کی نماز ادا کرے گی اور وہ رمضان کا کہ بابرکت مہینے کا روزہ رکھے گی، اور تیسرا کام بتایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی۔ آج ایک معاملہ سیہ گاؤں سے گیا، ہمارے کیا نام ہے حافظ روح الامین صاحب، 4 بچے کی ماں، چھوٹا بیٹا 12 مہینے کا، سیہ گاؤں شادی ہوئی تھی، بیچاری 20 دن پہلے جوکل باڑی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، پنچایتی ہوئی، بیچارہ حافظ صاحب 12 مہینے کا بچہ ہے، کیا کرے؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر بیوی کو لے آیا، سسرال میں رکھا، 2 دن کے بعد پھر وہ بھاگ گئی، اور آج وہ پھر جوکل باڑی ہی میں ہے۔ ابھی مولانا نسیم صاحب سے میری بات ہوئی، کیا بھائی 15 دن سے غلط کاری، بدکاری، زناکاری سماج میں ہو رہی ہے، ہمارے کان میں کوئی جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بھابھی، میرے سماج کی بہن، بتاؤ شوہر تیرا ممبئی کمانے کے لیے گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ شوہر نے بڑا سا موبائل دیا تھا اپنے سے بات کرنے کے لیے، آپ کا نیٹ ورک غلط جگہ لگ گیا۔ او میرے نوجوانوں، شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، اتنے بے ضمیر ہو گئے ہو، تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے؟ ایک بیٹی میری، ایک بہن میری کسی کی بیوی بن گئی ہے، اور تم ایک شادی شدہ لڑکی پر نگاہ ڈالتے ہو، اس کو بھگا کر لے کے جاتے ہو۔ پوری دنیا خالی ہے، اتنی غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، اتنی شادی شدہ لڑکیاں ہیں، اور وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، اور آپ ان کو لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، کم سے کم غیرت کو بھی کم سے کم جگاؤ، اور دوسری کی بیوی سے بات کرنا بند کرو، اور دوسری کی بیوی کو شوہر کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنے دو۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہے میری بہن کہ شوہر کی فرما برداری کیجئے، اور آپ کا فون جب لگتا ہے تو شوہر کے بجائے غیر کو لگ جاتا ہے، اور نیٹ ورک کہیں اور جگہ چلا جاتا ہے، اور آپ 4 بچے کی ماں ہو کر بھاگ جاتی ہیں، شرم آپ کو نہیں آتی ہے؟ مگر کیا کہا آقا نے کہ تیسرا کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ میری بہن، یہ 4 کام کر لیجئے گا تو جنت میں داخل ہو جائیے گا۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے مہینے میں روزہ، اور اپنے شوہر کی فرما برداری، اور اپنے جسم کی حفاظت، بال کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، جسم کی حفاظت کر لیجئے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو قبول فرمائے، ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی کا پکا سچا دیوانہ بنا دے، اور ہمیں اور آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، ایک دن مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو یہی تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔